فضائے حرم کی یادیں، وہ رب کے کرم کی یادیں، گزارے جو قدموں میں لمحے، بھلی یاد آئے وہ یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خوشگوار یادیں، آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد سید ابراہیم شاہ صاحب رکن شورا ہیں، وہ امید ہے کہ جلوہ فرما ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کی خوشگوار یادوں پر کچھ سوال جواب ہوں گے، اور آپ کا بھی انشاءاللہ اس میں قولیں شامل کی جائیں گی۔ درود پاک کی فضیلت پہلے سنتے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیسے ہیں سید صاحب؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ سید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سید صاحب ہمارے رکن شورا بھی ہیں، اور دعوت اسلامی کی کئی ذمہ داریاں ان کے سپرد ہیں، اور دعوت اسلامی کی جو مالیات ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، آڈیٹ ہے، اس طرح کی جو بھی بڑی سرگرمیاں ہیں، یہ بھی سید صاحب کے تحت ہیں الحمدللہ۔ ہماری بیرون ملک کی اجتماعی قربانی کو بھی سید صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں کے بھی بہت سارے قربانی کے معاملات بھی سید صاحب الحمدللہ ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ سید صاحب، پہلا سوال، آپ کے یہاں بھی قربانی کا سلسلہ رہتا ہے؟ دعوت اسلامی کی سطح پر ہونے والی قربانی تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ کے گھر کی قربانی کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں ابھی اپنے گھر کے قربانی کے جانور خود خرید کر لایا ہوں۔ اچھا، خود خریدنے گئے تھے؟ اور بکرے لیے میں نے الحمدللہ۔ بچپن تو شوق تھا ہی، ظاہر ہے آپ کا رجحان تھا یہاں پر؟ بالکل، رجحان تو بچپن سے جیسا تیسا تھا۔ اب وہ جو سرگرمیاں مزید تنظیمی ہو گئیں تو وہ رجحان تھوڑا کم ہو گیا۔ منڈی میں جانا، جانوروں کو دیکھنا، اور ہمارے جو بھائی چھوٹے ان کا بہت زیادہ لگاؤ تھا جانور خریدنے میں اور اس کو ذبح کرنے میں، دیگر اس کے معاملات میں۔ اچھا اچھا، تو کیسا آپ محسوس کرتے ہیں؟ چند سالوں پہلے بھی آپ جاتے رہے ہیں، اب بھی جاتے رہے ہیں، اور اب تو بارشیں بہت ہو گئیں، جی، تو کیا بارشوں کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو منڈی والے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہوں گے؟ جی، ان کی پریشانیاں میں تو مبتلا ہوئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ گاؤں سے آتے ہیں جانور لے کر، پھر اسی مختصر دورانیے کے اندر ظاہر ہے مستقل گھر تو نہیں بنے ہوتے ان کے، تو ان کو پریشانیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیچڑ ہو جاتی ہے۔ پھر بائر بعض اوقات جو ہے وہ ایک ساتھ آتے ہیں، بعض اوقات کم ہو جاتے ہیں، جانور بچ جاتے ہیں، یہ پریشانیاں تو۔ قربانی کے جانور خریدنے کا آپ نے ابھی اپنا بتایا کہ میں قربانی کے جانور خریدتا ہوں، اور گھر کے لیے بھی خریدتے ہیں، اور ابھی خرید کر ہی لائے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو قربانی کا جانور خریدتے وقت کہ جو آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں؟ لیکن بچپن میں تو والد صاحب جو ہے خریداری کرتے تھے، اس کے بعد پھر ان کے انتقال کے بعد ہمیں بھی ذمہ داریاں مل گئیں، تو جو ہے وہ ایسا تو کوئی واقعہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے، مگر یہ کہ جو لگاؤ ہوتا تھا قربانی کے جانور سے، مثلا اسکول سے آتے تھے تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ جانور کو کھلانا ہے ہم نے، اور پلانا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، برش لیتے تھے ہم، کنگھی کرتے تھے، اور اس کو نہلاتے تھے، بعض اوقات پانی ڈالتے تھے۔ ایک انتظار رہتا تھا بقرہ عید کا کہ کب جانور آئے گا۔ اچھا، وہ وقت گزرتا تھا، کسی کے اگر جانور آ گیا نا تو پھر اپنا انتظار رہتا تھا۔ قصائی بھی خاص تھا، کچھ باتیں ایسی تھیں جو مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا والد گرامی کی، کہ وہ ایک خوش دلی والی بات جو ہے نا، خوش دلی سے جانور کی قربانی کرنے کا اور فربا جانور لانا، یہ بچپن ہی سے دیکھا کہ والد صاحب جو ہیں وہ قربانی کا جانور لانے میں فربا جانور لایا کرتے تھے، اور پھر ذبح کے بعد
یہ معمول تھا 4 دن گوشت رہتا تھا ہمارے یہاں. پہلے دن جو ہے وہ ہرے مسالے کا جو کچھ مسالہ ڈال کر امیر علیہ سنت نے بھی جو طریقہ ارشاد فرمایا اسی کے مطابق ویسے ہی گوشت بنا کرتا تھا. اور دوسرے دن ہمارے یہاں وہ کباب ہوتے تھے باجرے کے آٹے والے. جو میمن گھرانے ہیں وہ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا. اور تیسرے دن ڈائریکٹ ہی پوچھ لیتے بابو میں کہتے تو معلوم ہے, اتنا انڈائریکٹ جا رہے ہیں, اب مجھے بولنا پڑا نا بابو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہرحال تیسرے دن پھر پائے ہوتے تھے. چوتھے دن جو ہے نا گوشت سکھا لیا جاتا تھا کچھ. بس یہ 4 دن کا معاملہ ہوتا تھا. فریج وغیرہ نہیں ہوتا تھا ہمارے, حالانکہ والد صاحب جو ہے فریج لے سکتے تھے, اپنی زندگی میں کبھی فریج نہیں رکھا انہوں نے. بس گوشت جانور لائے, ذبح کیا اور تقسیم کر دیا, جو بچا وہ 4 دن میں کھا لیا. ہمارا معمول یہ ہوتا تھا کہ اب جو جانور آ گیا تو اس کو اب باہر لے کر جانا ہے, اور اس سے ایک لگاؤ ہوتا تھا. وہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ہم چائے ایسے پی رہے تھے اور جانور سے بات چیت بھی چل رہی تھی. جانور صاحب بات کر رہے تھے, کیا بات ہے بابو, اتنے اندر اتنے پہنچے ہوئے ہیں آپ. نہیں, ہمارے جو ہمجولی تھے, کزن تھے, ان سے بات چیت چل رہی تھی. اچھا, ہم نے ذرا رخ ادھر کیا تو اس کا تو ایک گھونٹ آپ کو پتا ہے نا کہ صرف اس نے زبان لگانی ہے اور سک کرنا ہے. اب جب میں نے دوبارہ دیکھا, پاپا ڈبونا تھا میں نے, چائے نہیں تھی اس میں, تو جانور نے جو ہے لے لیا سارا جو ہے نا. آپ کی بچی ہوئی چائے, کیا بات ہے یار, سید صاحب کی بچی ہوئی چائے جانور بھی پی گئے بھیا. اور اچھا, ان پر کیا حکم لگے گا, آپ کی چائے پی گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. ابو یہ بتائیے کہ کس جانور کے خریدنے پر رجحان زیادہ رہتا ہے؟ بڑے جانور پر رجحان زیادہ رہتا ہے. اچھا, مختلف شہر ہیں, جیسے کہ پنجاب ہے جو صوبہ ہے, اس میں زیادہ بکرے کی طرف توجہ رہتی ہے. کراچی میں, یہاں سندھ میں ہم نے دیکھا, خصوصاً شہر کراچی کے اندر, یہاں بڑے جانوروں کا زیادہ رجحان ہے. اس طرح بیل لیتے ہیں, سنڈا لیتے ہیں, بھینسا جس کو کہتے ہیں, وہ بھی لیتے ہیں لوگ. مختلف ہیں مگر زیادہ تر جو ہے اسی طرف توجہ. آپ کے گھر میں گوشت بھی تقسیم ہوتا ہوگا؟ جی الحمدللہ. رشتہ دار وغیرہ میں, جان پہچان آس پاس پڑوسیوں میں, والد صاحب کا کیسی فیلنگ ہوتی ہے جب گوشت تقسیم ہوتا ہے؟ فیلنگ تو بہت اچھی ہوتی ہے کہ کسی ان لوگوں تک خصوصاً کہ جو نادار ہوتے ہیں یا اس طرح جانور کا نہیں خرید سکتے, وہ ان تک گوشت جب پہنچتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ جناب ان تک جو ہے ہم پہنچانے میں کامیاب ہو گئے الحمدللہ. اچھا, اس میں جو ہے وہ دعوت اسلامی بھی کر رہی ہے, تو وہ واقعات بھی مجھے یاد آ رہے ہیں. والد صاحب کا یہ طریقہ کار تھا ان کی طرف سے. پھر مدنی ماحول میں آ گئے تو امیر اہل سنت کا طریقہ بھی دیکھا ہم نے, کہ وہ بھی جس طرح جانور لانا اور اس کو ذبح کرنا, بلکہ وہ جانور لانا جس کا حدیث میں ایک مرتبہ آپ نے وہ جانور قربان کیا کہ سیاہی میں دیکھتا ہو, سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں بیٹھتا ہو. یہ ارشاد فرمائیے کہ سید صاحب کے, آپ نے جب ہم مدنی مذاکرے میں آپ کے اور امیل سنت کے تعلق سے جب باتیں سنتے ہیں تو بہت پرانی باتیں آپ امیل سنت کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, بہت پرانے واقعہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو آپ ہے ماشاءاللہ ہمارے کافی سینئر اسلام بھائی ہیں, شاید 80s کے اندر آپ 83 میں آ گیا تھا میں, 83 میں 81 میں دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع ہوا, اور پہلا سال اجتماع ہوا تھا, اس کے بعد حاضری ہوا. ہاں, تو آپ شروع سے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. تو امیر سنت کے ساتھ تو آپ کی ایک سے ایک خوشگوار یادیں ہوں گی. امیر سنت کے ساتھ تو خوشگوار کی قید بھی نہیں لگانی چاہیے, ٹھیک ہے نا, جو پیر صاحب کے ساتھ وقت گزرا وہ خوشگوار ہی ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کوئی ایسا واقعات یا واقعات جو آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, جس سے عشق میں, محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک بہت ساری باتیں سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ سے جو ہم ماحول میں آئے تو پہلا ہفتہ گزرا ہوگا یا دوسرا ہفتہ, امیر اہل سنت اس وقت پہلے پنجاب کے دورے پر تشریف لے گئے تھے, اور جن طرح میں نے ذکر کیا عبدالغفار مرحوم اتاری جو ہیں وہ بیان فرما رہے تھے. امیر اہل سنت تشریف لائے, پھر نیکسٹ ویک زیارت ہوئی امیر اہل سنت کی. پھر اشتیاق تھا کہ کسی طرح ملاقات ہو جائے ہمیں, تو معلوم ہوا کہ نور مسجد میں آپ امامت فرماتے ہیں, ہم وہاں گئے ملاقات کی, اور پہلی ملاقات میں امیر اہل سنت نے پوچھا کہ کھانا کھا کے آئے ہیں آپ سے؟ جی. میں اور ایک سید صاحب مجھے ماحول میں لے کر آئے تھے, تو ہم نے انکار کیا. تو آپ نے اسی وقت جو ہے وہ ایک اسلامی بھائی سے کہا کہ میرے گھر سے کھانا لے آئیں. اب پہلی ملاقات اور دعوت. اور کہاں ہوئی ملاقات؟ شہید مسجد نہیں, نور مسجد میں, کاغذی بازار میں. اچھا. کاغذی امیر سنت کی رہائش اس وقت گوگلی میں تھی یا موسیٰ لینڈ میں تھی؟ گوگلی میں تھی.
اچھا گوگلی میں تھی. اس گھر میں بھی جانے کی کئی دفعہ سعادت حاصل ہے الحمدللہ. امیر اہل سنت کی عیادت کے لیے بھی گئے. اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مولانا محمد شفیع اوقاڑوی صاحب, ان کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو ہم فوراً پھر پلٹے اور گھر گئے. تو بہرحال عیادت کا بھی حوالے سے جانا نہ رہا وہاں پر. درمیان میں بھی امیر اہل سنت کے گھر پر حاضری ہوئی. یہاں امیر اہل سنت دعوت کی تو ایک پہلی ملاقات میں, اور پھر اتنا انٹروڈکشن نہیں تھا اسلامک ماحول سے. گھر میں کچھ تو ماحول تھا والدین سے, سنیت کے حوالے سے, 11ویں شریف کے حوالے سے, یہ سب تو تھی چیزیں, مگر جو ہے وہ اس طرح پہلی ملاقات, پھر ان کی دعوت. اچھا اور لوگ بھی تھے. تو امیر اہل سنت قریب ہی ایک ہوٹل ہے نور مسجد قریب, آپ نے وہیں ہمیں مدعو کر دیا اور کچھ دال وغیرہ بھی لے لی, وہاں سے گھر سے بھی آ گیا. اب ہم یہ تھے کہ پہلی ملاقات میں ماشاءاللہ اتنی دلجوئی کی, اتنی شفقت کی. پھر اسی وقت نیکی کی دعوت دینا. جیسے کوئی صاحب آئے تو انہوں نے جب آ کر کھانا رکھا تو ان کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی تھی. اوہ ہو, بڑی پیار محبت سے انہیں بتایا کہ جو ہے وہ مہندی لگانا, مرد کے لیے مہندی لگانا ناجائز ہاتھ پر. اب کوئی الٹیا سے اگر کوئی کھا رہا تو بتا رہا اب الٹیا سے. اب ہمارے لیے بالکل نئی چیزیں تھی. کوئی قلم بعض اوقات دے دیتے ہیں تو الٹیا سے دے دیتے ہیں, پانی پی لیتے ہیں. امیر اہل سنت بڑے احسن انداز سے. تو پہلی ہی ملاقات نے ان کا گرویدہ کر دیا. دیکھا تو سبحان اللہ, وہ تو جب گلزار حبیب میں دیکھی تھی, ان کی زیارت کی تھی, تو وہ دل کو تو بھائی گئے تھے الحمدللہ. یہ انداز جو اس وقت سید صاحب ہم سے بیان کر رہے ہیں کہ امیر سنت نے کھانے, میں نے بھی ابھی ان سے یہ واقعہ سنا ہے, آپ نے بھی سنا بھی, میں نے بھی سنا. تو مجھے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے وہ پہلو یاد آ رہے ہیں, یعنی وہ واقعات یاد آ رہے ہیں کہ جب کوئی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا, اللہ کے آخری رسول, رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے کھانے کا انتظام فرمایا کرتے تھے. بلکہ اس طرح بھی واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی آپ فرما دیتے تھے تو کوئی کس کو مہمان بنا لیتا. تو پھر یہ ان کے مہمان بنانے کے بھی واقعات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے بھی دریافت فرمایا کرتے, معلومات لیتے تھے. کچھ ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک اختیاری طور پر زود اختیاری تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اپنے لیے جمع نہیں فرمایا کرتے تھے. لیکن یہ جو ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں, مہمان نوازی اور کھانا کھلانا, یہ جو میرا جہاں تک تھوڑا بہت مطالعہ ہے, کھانا کھلانے نے اسلام و دین کی تبلیغ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. سید صاحب کو یاد ہوگا کہ روزانہ مغرب کے بعد امیر سنت کے یہاں لنگر ہوا کرتا تھا. روزانہ مغرب کے بعد تقسیم ہوتے لنگر رضویہ کی. ہاں, تو میں کئی دفعہ, میرا گھر کھارادر میں ہوتا تھا, مصطفیٰ لین میں میری رہائش ہوتی تھی, کھارادر میں میرا دفتر ہوتا تھا. تو وہی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا, تو حتیٰ کہ میرا ولیمہ بھی امیر سنت نے اپنے گھر پر ہی کیا تھا, اور میرے چند رشتہ دار گھر پر ہی آئے تھے. حالانکہ میری شادی ہوئی 93 میں, میری شادی 93 میں ہوئی. 91 میں مدنی ماحول میں آیا, اور اتنا وہ محبت و قرب. پھر جانا رہتا تھا امیر سنت کے یہاں, جو شریف کا دلیا ہوتا تھا اور وہ گھر میں پکتا تھا, اور باہر سے وہ تندور کی روٹیاں منگا کر اچھا اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنا, اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنا, اور تقسیم کرنے کے بعد یہ کھلانا, اور پھر خود بھی مغرب کے بعد کھانا کھانا ہوتا تھا. یعنی امیر سنت روزے سے ہوتے تھے تو خود بھی مغرب کے بعد کھانا ہوتا تھا, اور مغرب کے بعد کھانا کھانے کے بعد مطلب پہلے کھلاتے تھے, پھر کھانا کھاتے تھے, اور پھر شہید مسجد میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنی ہوتی تھی. وہ کھانا کھانے کا اسلام ہے عشاء کی نماز کے لیے شہید مسجد نہیں شاید جہاں امیر سنت کی مصطفیٰ لین میں جو رہائش تھی وہاں سے 3 کلومیٹر 2 سے 3 کلومیٹر کا تو فاصلہ ہوگا. مطلب ایسا نہیں کہ 2 4 5 منٹ کا فاصلہ ہوگا, یعنی کہ 15 منٹ 15 17 یا 20 منٹ چلنے والے اسپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ پہنچنے میں اتنا تو وقت لگتا ہوگا. تو یہ کنٹینیو, تو یہ پھر ایک عرصے تک کنٹینیو رہا. تو یہ جو کھلانا ہے نا, یہ اس نے دین کی تبلیغ میں نیکی کی دعوت نے بڑا اہم کردار ادا کیا. شاید آپ نے مطالعہ کیا ہو, ناظرین کو اس بات کا اندازہ ہو کہ بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین کے آستانوں پر لنگر ہوا کرتا تھا. اور میرے آقا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر آج بھی لنگر ہے. داتا گنج و شلی حجویر علیہ رحمہ کے یہاں جائیں تب بھی کو خالی پیٹ اعظم کے دربار روٹا غوث پاک علیہ رحمہ کے دربار میں آج بھی لنگر ہے.
تو یہ اولیاء کرام کے دربار میں اور نیک لوگوں کے یہاں کھلانے پلانے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے چلے جائیں گے۔ تو کھانا کھلانا یہ جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اس کے بے حد اجر و ثواب ہیں۔ کھانا کھلانا، پانی پلانا، کسی کو کپڑا دے دینا، یعنی خالی پیٹ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگوں کو لباس دے دینا، اس میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اس طرح اپنی کسی بھی سطح پر، بھلے ایک یا دو گھروں کے سطح پر ہو، کم سطح پر ہو، لیکن یہ نظام انتظام ہر ایک کا ہونا چاہیے اور کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ایسے ہزاروں نہیں، لاکھوں فیملیز ایسی ہیں جو ایک دو کا اس طرح کا نظام دیکھے تو آس پاس پڑوس میں غریبوں میں سنبھالا جا سکتا ہے۔ اور اسپیشلی بقرہ عید کا گوشت یہ ہمارے لیے کوئی اتنا زیادہ نیا نہیں ہے، اگرچہ اس کی اپنی برکت ہے، اس کا ایک اپنا احترام ہے، اس کے اپنے تبرک ہے کہ وہ رائے خدا میں جانور ذبح ہوا تو وہ ٹھیک ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کے طور پر رکھ لینا، اور لیکن اس کا مزید خاندان، رشتہ دار اور آس پاس پڑوس میں اس کا پہنچنا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ برکتیں دے گا۔ جی کالز دیں۔ محمد فاروق عبد الغنی، باب المدینہ، کراچی۔ سلسلہ خوشگوار یادوں میں الحمدللہ رکن شورا سید ابراہیم باپو کی آمد مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ عرضیہ کرنی تھی کہ ماشاءاللہ دلوں کی رات میں دیکھا گیا کہ آپ کی یادداشت بڑی تیز ہے، تو کوئی بچپن کا ایسا واقعہ جب آپ بکرے کو گھمانے لے گئے یا گائے کو، تو کوئی ایسا واقعہ خوشگوار ہوا ہو آپ کے ساتھ، یا منڈی پر گئے ہوں تو اس معاملے میں، اور کیا آپ امیر اہل سنت کے ساتھ کبھی منڈی قربانی کا جانور خریدنے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر اگر کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں نقش ہو گیا ہو تو اس معاملے میں آپ ہمیں بتائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا ایک اور کال دیں۔ ماشاء اللہ پروگرام خوشگوار یادیں جاری وساری ہیں۔ پروگرام کے اندر نگران شورا کی آمد مرحبا، رکن شورا حاجی ابراہیم باپو کی آمد مرحبا۔ ابراہیم باپو کی بارگاہ میں عرض کہ حضرت آپ کچھ ایسی یادیں بتائیے جو امیر اہل سنت کے ساتھ مدینہ شریف میں گزری ہوں، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ امیر سنت کے ساتھ مدینہ شریف، سبحان اللہ۔ جی کال دیں۔ میں ڈاکٹر منشا بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، نگران شورا بہت اچھا سلسلہ کر رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ جب یادیں آتی مدینے کی اور باتیں ہوتی تو یقیناً دل بھر آتا ہے، دوبارہ دل کرتا ہے۔ اور یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں ہوا ابھی تک جو سلسلے آئے ہیں خوشگوار یادوں کے جس میں آنسو نہ آئے ہوں۔ تو میری طرف سے پوری ٹیم کو خوشگوار یادوں کی مبارکباد بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دعا بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی فراخی کے ساتھ اور دل کھول کر آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور دعا کریں اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آتے سال آپ کو اور ہم سب کو بس وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا۔ یعنی حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان اس بات پر یہ کلام فرما رہے ہیں، لکھا ہے کہ کاش کہ میں جاتا، کاش میرا سفر ہوتا، کاش مدینے میں میری حاضری ہوتی تو میں یہ کرتا۔ آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا۔
امیل سنت کے ساتھ پچھلے سال کی فجر یاد آ رہی ہے، اور فجر پڑھ کے جس طرح عرفات کے میدان کی طرف چلے تھے، یہ وہ 17 سال کے بعد یا 17 سال کے بعد کم و بیش جب حاضری ہوئی تھی باپو، اور میں نے گھڑی دیکھی تھی کہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے 12:12 پر 12:12 پر وقوف عرفات کا وقت شروع ہو رہا تھا، اور ہماری بس جو تھی نا وہ عرفات کے گرد گھوم رہی تھی، اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی پارکنگ کے لیے۔ خیر وہ پارکنگ کی طرف جگہ ملی، اور شاید اگر میں بھول نہیں کر رہا تقریباً 12:15 کے آس پاس ہم بس سے نیچے اترے، اور اب میرے سنت کے ساتھ عرفات کی طرف چلے، اور عرفات جہاں سے شروع ہوا، اور جیسے عرفات شروع ہوا میں گھڑی دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ میں مر نہ جاؤں، یا اللہ میں مر نہ جاؤں، مجھے وہ گھڑی، وہ سعادت، کیونکہ احرام کی حالت میں حج کی نیت کے ساتھ وقوف عرفات کا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اور پھر پیر صاحب کے ساتھ تو بالکل مجھے امیل سنت ویل چیئر پہ تھے اور میں ساتھ ساتھ ہم سب چل ہی رہے تھے، تو جیسے ہی وقوف عرفات شروع ہوا مجھے یاد ہے میں نے امیل سنت کو فوراً جا کر کے باپا مبارک، ہم وقوف کے بعد عرفات کے میدان میں ہیں، حاجی ہو گئے، اور بس اللہ قبول کرے اور ہمارے گناہ بخش دے رب کریم۔ 17 سال کے بعد یہ عرفات، امیل سنت کا 16 سال کے بعد وقوف عرفات تھا، تو وہ جو مومنٹ تھی نا، وہ بس وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں پتا ہوتا انسان کا، کئی لوگ ہوتے ہیں جو وہ نہیں پہنچ پاتے یا ان کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے، وہ وقت شروع ہونے سے پہلے ان کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ ایک گھڑی ہے وہ تھی جو بھولتی نہیں ہے کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مجھے اگر میں غلط فہمی پر نہیں ہے، اگر میں یادداشت اگر صحیح کام کرے تو 12:12 پر 2018 میں وقوف عرفات کا وقت شروع ہو رہا تھا، اور میں 2-3 منٹ ہوتی تھی میں بس گھڑی پر میری نظر ہوتی تھی کہ ہم داخل ہو جائیں، بس داخل ہو گئے، اب ہم عرفات میں تو حدود عرفات میں داخل ہو چکے تھے میدان میں، لیکن وہ وقت شروع نہیں ہوا تھا ابھی، تو اب وہ وقت شروع ہونے میں 3-4 منٹ باقی تھے، اور بڑی اس وقت بے چینی بڑھ رہی تھی کہ کاش یہ ہو جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی کال نے مدینے کی پیاری پیاری یادوں میں اور حج کی پیاری پیاری یادوں میں گھما دیا۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کے بھی ذوق و شوق میں اور برکت عطا فرمائے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت میں جا رہے ہیں، ایک لباس، ایک صدا ہے، اور پھر جب پیدل حج ہوتا تھا تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہم اوپر ہیں اور سلوپ میں نیچے وائٹ چادروں کی گویا یوں سمجھ لیں کہ ایک چادر تنی ہوئی ہے نور کی، اور حاجیوں کے اوپر، اور یہ سب کے سب گویا یوں لگتا تھا کہ جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور واقعی دیکھیں مغفرت لینے جا رہے ہیں نا، جو مغفرت پا گیا وہ جنت میں داخل۔ اللہ کا حکم ہے، بس اس رب کریم کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اور بس وہاں رکنا ہے، پھر وہاں رکنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے اور رکتے چلے جانا ہے، اور اب اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو ادا کرتے چلے جانا ہے۔ وہ مطلب جس نے نہیں دیکھا، جس کو نہیں ملے یہ سعادت، اللہ اس کو یہ دیکھنا نصیب کرے، اس کو یہ سعادت نصیب کرے، اور جنہوں نے دیکھا ہے، جنہیں سعادت مل چکی ہے، اللہ کریم انہیں بار بار اس کے کرم سے ہر بار ہر سال یہ سعادتیں نصیب ہوتی رہیں، اور عرفات کے میدان میں حقوق اللہ اور مزدلفہ میں حقوق العباد کی معافی کی بشارتیں ہیں، اور بڑی اس میں برکتیں ہیں۔ خیر ڈاکٹر صاحب کی کال نے ہمیں اس وقت ان خوش نصیبوں کی یادوں میں گھما دیا، اور یہ بڑی خوشگوار اور بڑی ہی پر ذوق اور پر لطف یادیں ہیں۔ بس اللہ خیر فرمائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی اور کال دے دیں۔ میرا نام ماریہ اختاریہ ہے، میں میاں والی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا پیارے سید ابراہیم صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ کتنی بار سفر مدینہ کیا ہے، اور آپ نے کیا کبھی حجر اسود کو بوسہ دیا ہے؟
جی صحیح صاحب، پہلا سوال تھا کہ بچپن کا کوئی واقعہ جانور گھمانے وغیرہ کے تعلق سے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جانور جو ہے وہ چھوٹ کر آ گیا، اور چھوٹ کرا کہیں سے؟ کہیں سے چھوٹ کر آ گیا، پیچھے قصائی اس کے دوڑے چلے جا رہے ہیں. اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں گوشت فروش پیچھے دوڑ. قصاب جو ہے. اب یہ ہے کہ وہ ہم بھی اس میں شامل ہو گئے. اب کبھی جانور اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے. بالآخر گاڑی کے ذریعے اس پر قابو پا لیا اور جو ہے وہ جانور کو وہیں ذبح کر دیا. ایک واقعہ تھا اس وقت کہ جانور بعض اوقات چھوٹ جایا کرتے تو بڑی آزمائش ہوتی تھی. اب تو دیکھا ہے کہ جو ہے جس طرح پراپر انتظام لوگ کر رہے ہیں، ٹینٹ لگا رہے ہیں، اس طرح کے معاملات پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. یعنی اب جو گھروں کے باہر ٹینٹ لگا کر اجتماعی طور پر جانور رکھے جاتے ہیں، اس وقت تو گھروں کے اندر ہی جانور ہوتے تھے. ہمارا جانور بھی گھر ہی میں رہتا تھا، اور اس کے باہر ایک بڑی تعداد گھر کے اندر رکھتی ہے کئی علاقوں میں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر فلیٹ ہیں، یہ ہے سب. لیکن جب بھی جہاں بھی آج یا آئندہ سال بھی جب بھی جانور باندھنے کا جب سلسلہ ہونا، اس میں یہ ضرور خیال رکھے کہ لوگوں کی آمد و رفت اور ان کا چلنا پھرنا، اور یہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہیں تو ہیں، وہ کہاں چلیں گے، کہاں پھریں گے؟ جب جگہ تنگ ہو جائیں گی، گاڑیاں ہیں، پارکنگ ہے، تو ان سب کے ساتھ ایک میچور انڈرسٹینڈنگ اور ایک اچھی انداز سے، تاکہ حقوق عامہ بھی ضائع نہ ہو، یہ ہونا چاہیے. اچھا، امیر سنت کے ساتھ کوئی منڈی میں جانا، خریداری کرنا، یا جانور کے متعلق کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو؟ آپ بھی ساتھ تھے، اور غالباً 2006 یا 2007 کا واقعہ ہے. امیر علیہ سنت کے ساتھ جو ہے وہ منڈی حاضری ہوئی تھی، تو وہاں اونٹ بھی آپ نے خرید فرمایا تھا. کچھ تو معاملات میں نے ایسے دیکھے کہ کچھ جانور جس کا سودے کی کوشش ہوتی مگر پھر وہ نہیں لیتے تھے، تو امیر علیہ سنت کو دیکھا کہ جانور کو جو اگر آرام کر رہا ہے نا، اس وقت آپ پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار اس کو کیوں کھڑا کر دیا. یہاں تک کہ بکرے والوں جس سے خریدا جا رہا ہے ان سے بھی معذرتیں کرتے دیکھا امیر علیہ سنت کو میں نے، کہ بعض ایسی گفتگو ہوئی تو یوں دیکھا کہ ان کی بھی دلجوئی کر رہے ہیں. اور جب ایک جگہ سودا ہو گیا غالباً 90,000 یا 91,000 میں اونٹ کا، اونٹ والے سے فرما رہے ہیں کہ میں تو 92 دوں گا آپ کو، اور وہ اونٹ والا یا شاید 1,200 روپے زیادہ دے رہے تھے. وہ یہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ کم کراتے ہیں، یہ 1,200 زیادہ دے رہے ہیں. اسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی 92 کی عدد میں جو ہے وہ نسبت ہے، علم العداد کے اندر 92 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ 92,000 آپ نے ادا فرمائے. تو یہ ایک واقعہ تھا کہ خوش دلی کے ساتھ اور پھر اچھی رقم دے کر، اگر جیب میں گنجائش ہے اور آپ دے سکتے ہیں تو زائد رقم بھی دے کر خریدا جا سکتا ہے رائے خدا میں قربانی کے جانور. تو اچھا، اس کے علاوہ ابو کو سفر مدینہ کے تعلق سے ماشاءاللہ ذکر تو ہو گیا تھا. آپ کا سفر مدینہ پہلا، دوسرا، کتنے ہوئے، کیا ہوئے، اس کے کوئی ابھی امیر سنت کے ساتھ نہیں، ابھی اس کے علاوہ کی بات کریں، امیر سنت کے ساتھ کے واقعہ اس کے بعد بیان کیجیے گا. کچھ حج کی مدینے کی باتیں کرتے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کا ذکر خیر تو ہو گئی ہوگا بے شک، ہے نا. اور یوں جب ماحول میں آئے تو ایسی وہ تڑپ اور لگن تو تھی نہیں. حقیقت یہ امیر علیہ سنت نے اعلان فرمایا، مجھے یاد ہے وہ بات، غالباً 1985 کا یہ کہ مدینے کون کون جائے گا. بھائی اس وقت پہلا قافلہ، مدنی قافلہ بن رہا تھا، حج کے گروپ ترتیب دیے جا رہے تھے، ان کی ترقی بن رہی تھی. اب ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیا جوش میں. پھر فرمایا امیر سنت نے کہ حج کے قافلے کے لیے اتنی رقم جمع کرانی ہے. پھر ہم سوچتے پڑ گئے اتنی رقم، بہت انتظار کیا. 84 سے دیکھیں اور کئی سال ایسے آئے کہ امیر سنت کو ہم جو ہے وہ ایئرپورٹ چھوڑنے جایا کرتے تھے. پھر وہیں جب آپ وہاں سے حج کی سعادت پا کر آتے تھے، سفینے کا بھی معاملہ ہوا. تو سفینہ پر گئے امیر سنت، اس وقت آپ مدنی ماحول میں تھے، دعوت اسلامی میں آپ گئے تھے باپو وہاں چھوڑنے؟ میں گیا تھا، اور وہ کیفیت میں نے جتنے بھی اسفار ہیں آپ کے، جتنے سفر ہوئے، ویسی کیفیت امیر علیہ سنت کی میں نے نہیں دیکھی. یعنی اور بھی میں نے یہاں ایئرپورٹ پہ بھی دیکھی، مگر جب آپ پانی کے جہاز کی طرف روانہ ہو رہے تھے اس وقت یوں سمجھ لیں کئی لوگ سنبھال رہے تھے امیر علیہ سنت کو، مگر وہ وجدانی کیفیت تھی آپ پر کہ سنبھل نہیں رہے تھے آپ. اور وہ اشک بار آنکھوں سے، اور لوگ جو دیکھ رہا تھا گویا یوں سمجھ لیں کہ رو پڑتا ہوگا. اس کیفیت میں جو ہے وہ امیر علیہ سنت کو جہاز تک پہنچانا مشکل ہو گیا تھا، شپ تک سمندری. تو وہاں الحمدللہ جو ہے وہ
امیر سنت کو چھوڑنے کی وہاں پر سعادت ملی ہمیں وہاں جب پائے. اور جب واپس آئے اس وقت بھی ہم جہاز میں بھی داخل ہو گئے تھے کیونکہ میرے بھائی بھی ان کے ساتھ امیر سنت کے ساتھ سعادت ملی انہیں سفر مدینہ کی. تو وہ اندر ہم نے دیکھا کہ امیر سنت کا کمرہ جہاز میں یہ تھا اور یہ بیڈ تھا, یہ جگہ تھی, یہاں پر آرام فرماتے تھے. ایک کیبن سا بنا ہوا تھا, اس کیبن میں چلے گئے. باہر پھر واپس آئے تو امیر سنت نے کلام لکھا تھا, آ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا. مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ کلام اسی وقت پڑھا اور اسی سفر میں غالباً یہ لکھا تھا آپ نے, اور مشتاق بھائی نے اسی سفر میں پڑھا. اور وہ جو کیفیت تھی, جو رونا دھونا کس طرز میں بچا ہوا تھا. آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا, کوئی غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑ آیا. مدینہ چھوڑنے کی جو کیفیات ان پر تھی, ہم تو مدینہ دیکھا ہی نہیں تھا. ہر سال بس امیر سنت زیادہ دیکھتے تھے. وہ میں ایک سوال کرتا تھا کہ میں مر نہ جاؤں مدینہ دیکھے بغیر, میرا انتقال نہ ہو جائے. تو وہاں سے صبر کی تلخین ہوتی تھی. پھر آخر ایسا وقت بھی آیا کہ مکہ شریف کی حاضری ہوئی. ایک لگن تو تھی. وہ کون سا سال تھا؟ 1997 میں. اچھا 1997 عمرے کی سعادت ملی. عمرے پر سب سے پہلے آپ کیا والدہ ماجدہ کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہوا. تو اس کے بعد امیر سنت کے ساتھ بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. ایک واقعہ جو آپ نے خوشگوار جو بھولے نہیں بھولتا, میں اچھی نیت کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. اور اس میں ایک یاد بھی ہے کہ طواف ہو رہا تھا اور بارش شروع ہو گئی. اچھا اعلیٰ حضرت کے ملفوظات تو پڑھے تھے, پھر وہ روایت بھی یاد آتی تھی کہ جو بارش میں طواف کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے گولا. ایسے کم و بیش اس کا ذکر ہے اس روایت میں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بخار ہو گیا تھا. اچھا میں نے ملفوظات کو کچھ کوشش کی کہ سفر حج کو کئی مرتبہ ریڈ کیا, تو کئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ بار بار پڑھنے سے سمجھ میں آئی کہ سفر کون سے مہینے میں شروع کیا, اختتام کب ہوا, کتنے مہینے کا قیام رہا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہم نے کیلکولیشن کی کہ اعلیٰ حضرت نے کتنا زمزم پیا. ابھی موجودہ جو گلاس ہے نا وہ کتنے پیا آپ نے, ذکر تو کیا ہے آپ نے, اتنے سیر اتنے من میں نے جو ہے وہ زمزم پیا اپنے سفر 4.25 مہینے کا غالباً عرصہ لکھتے ہیں. محرم میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے. آپ غور کریں جو ہے 8-10 دن کا سفر جانے کا, 8-10 دن کا آنے کا, بلکہ مکہ جدہ سے مکہ کا سفر بھی 1-1 دن کا تھا. جدہ اور مکہ تو بالکل قریب ہے نا, اب تو 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اونٹ کا سفر. وہاں سے پھر اس کے بعد جو مدینہ شریف کا سفر تھا وہ 6 دن کا سفر تھا. جو مال ہوا کرتے تھے اونٹ والے, اور جو ہے اس پر سوار ہو شگدف اور شبری اور یہ ساری چیزیں, اس کا ذکر کسی دن کریں گے انشاءاللہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو صدر الشریعہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت کا بیگ کھو گیا تھا. امیر علیہ سنت کا واقعہ سنا کہ آپ کا بھی بیگ کھو گیا تھا, آپ کے امام کپڑے. شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8 دنوں میں جی مکہ پاک سے مدینہ پاک پہنچے. اتنے ہی دنوں میں اونٹ کا سفر ہوا کرتا تھا. بہرحال تو وہ طواف, پھر وہ تو بارش ہو گئی تو میں نے بھی کوشش کی. اچھا ایک وقت ایسا آیا کہ حتیم مبارک جو ہے اس کے قریب کچھ لوگوں کا غول جمع ہو گیا. بارش بھی ہو رہی تھی. اب وہ لوگ اللہ اکبر کرتے کرتے جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں تو وہاں کے خدام نے حتیم کے دروازے بند کر دیے, ایک سلائیڈ لگا دی اس پر. اور یہ غول تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ بھائی اس میں جو ہے وہ حتیم میں اس وقت حاضری ہو جائے. اور وہ مزاب رحمت سے گرے ہوئے پانی سے کچھ قطرے آ جائیں. بالکل وہی. اچھا وہ جب میں اس غول میں آ گیا, اچھا مزاب وہ حتیم پاک میں اندر نہیں اس سے پہلے, اب میں اس غول میں جو لوگ کوشش کر رہے تھے جانے کی, اور میں جو ہے وہ اسی سائٹ پر موجود تھا. اب ان لوگوں نے جو وہ غول نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا, اور غول کے ساتھ وہ سارے کے سارے لوگ حتیم کے اندر داخل ہو گئے. اور گویا مجھے ایسا دھکا لگا کہ میں بھی حتیم پاک میں پہنچ گیا, اور وہ میزاب رحمت سے پانی برس رہا تھا. آپ یقین جانیے اللہ کی رحمت سے, رحمت الہی سے, جب میں نے منہ کھول دیا تو وہ چھینٹے میزاب رحمت کے جو ہے جس سے جو برسے تھے وہ میرے حلق میں آ گئے. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, سید ابراہیم شاہ صاحب کے سفر مدینہ کے تعلق سے ہونے والی باتیں ہم سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی تو امیر سنت کے ساتھ
جو ان کے واقعات ہوں گے وہ بھی سننے ہیں. آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں. لیکن میزاب رحمت کے ساتھ آنے والے پانی کی بھی کیا بات ہے. یہ ایک واقعی ایک نہ بھولنے والی بات ہے. کیسے بھولے گا آدمی. جو وہ ہے حتیم پاک وجہ کہ جیسے بندہ کعبے میں داخل ہو گیا ہے, کعبے مشرفہ میں داخل ہو گیا ہے, تو میری کوشش نہیں تھی اس وقت, جانے کی نیت بھی نہیں تھی, مگر وہ جو ہال تھا نا, غول نے مجھے اللہ کی رحمت سے, اور جو رش تھا جو وہ رش جو تھا, وہ رش کے ذریعے, کیونکہ اس وقت وہ میری ایسی کیفیت نہیں تھی کہ میں اندر جاؤں گا ایسے مقدس مقام پر کہ جو ہے وہ مجھ جیسا گناہ گار وجود وہاں داخل ہو جائے, مگر وہ اس رش کے ساتھ میں بھی اندر آ گیا. پھر وہ ایسی سعادت بھی مل گئی اللہ کی رحمت سے, امیر علیہ سنت کے صدقے, کہ وہ جو ہے پانی جو پرنالے سے آیا تو اس نے حلق کو تر کر دیا, اور وہ قطرے تو بھول نہیں سکتے نا. اچھا یہ جو ہے نا بہت سعادت کی بات ہے, مگر جب جو مدینے جا رہے ہوتے ہیں نا, ان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے. وہ میزاب رحمت کے طور, جیسے میزاب رحمت کی بات ہو رہی ہے بادلوں سے, ہے کہ میزاب رحمت بادلوں سے کیا کہہ رہا ہے, برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار, یعنی بادل برسات برسا, یہ جو مدینے جا رہے ہیں نا, میں ان کے اوپر گوہر موتی نچھاور کروں, جو مدینے جا رہے ہیں. برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں نثار, ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے. اور جس حتیم کی بات باپو نے ابھی سنائی, آگوش شوق کھولے جن کے لیے حتیم, آگوش شوق کھولے جن کے لیے حتیم, وہ مل کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. یہ مدینے جانے والوں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. واقعی حتیم پاک بڑی برکت والی جگہ. جو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب کا اظہار کیا, حجر اسود کا بھی, زمزم کا بھی, گویا سب یہ کہہ رہے ہیں حاجی مدینے جانے والے, کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. نینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈا جگر کی ہے. سبحان اللہ. امیر سنت کے ساتھ سفر مدینہ کے تعلق سے آئے کچھ, ابھی سید صاحب کے کچھ سفر مدینہ کے تعلق سے کچھ ہمارے پاس ویڈیوز کی صورت میں یادیں ہیں, ان خوشگوار یادوں کی زیارت کرتے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, عمل کی میرے حساس کیا ہے, بجوز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو ایک آسرا یہی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کتنی خوشگوار یادیں ہیں. یہ کون سے سال کا واقعہ ہے یہ حاضری؟ تو جو میں نے یہ ابھی یہ تو غالباً 2010 کی ہے.
امیر سنت کے ساتھ سفر مدینہ کے تعلق سے کچھ خوشگوار لمحات چند ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وقت بھی ہمارا کافی جاتا ہے، قولیں بھی کافی رہ جائیں گی. ویسے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عمرے پر حاضری رہی اور مکہ شریف سے مدینہ شریف بھی روانگی ہوئی، مگر جو واضح فرق دیکھا میں نے یہ مدینہ روانہ کیسے ہوتے ہیں. تو جو آخری طواف ہے وہ یاد ہے، اور کافی لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا تھا. کچھ لوگ کلام بات بھی کر رہے تھے کہ یہ حضرت کی تعریف کیا ہے، حضرت کون ہے. امیر سنت جب مکے سے رخصت ہو رہے تھے اور مدینہ شریف کا سفر تھا، تو وہ جو طواف کی کیفیت تھی وہ مطلب میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. جس طرح ہر چکر میں سوز و گداز تھا، اور جس انداز سے وہ آپ طواف کر رہے تھے اور جو رخصت کے لمحات تھے، پھر آخر میں جو دعا مانگی گئی جو ہے وہ ملتزم کے سامنے وہاں جا کر جو دعا کی گئی تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے، رو رہے تھے. تو ایسا جو ہے وہ طواف کی سعادت ہمیں اس طرح کی نہیں ملی تھی. کس طرح چلنا ہے طواف میں، نگاہیں نیچی رکھنی ہے، پڑھنا ہے، سوز و گداس ہوگا. اور ان کے ساتھ جب طواف کرتے تھے، پھر جب میزاب رحمت آتا تو دائیں طرف دیکھتے تھے، صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے. نبی پاک علیہ صلاۃ و سلام کا نام ہے گرامی، اس میں گرامی وہاں لکھا ہوتا تھا. تو پھر استلام، تو یوں پھر جو ہے وہ رمل جو ہے اس کی ایک کیفیت ہوتی تھی. تو وہ کیفیت جو ہے وہ ایسے طواف تو نہیں دیکھا تھا. پھر اس کے بعد جب مدینہ شریف وہ کلام لکھا تھا، آج شب بدھ ہے، اصل یہ تھا مصرع، آج شب بدھ ہے چلیں گے شہ ابرار کے پاس. بدھ کے دن لکھا تھا یہ کلام، بدھ کے دن ہماری روانگی تھی. ہمارا سادے راہ رکھا جا رہا تھا بس پر. حاجی امیر اہل سنت کمرے سے باہر تشریف لائے، یہ کلام لکھ کر اور حاجی شاہد کو دیا. حاجی شاہد مدظ اللہ علی نے اس 2002 کی بات کریں، 2002 کی. آج شب بدھ ہے چلیں گے شہ ابرار کے پاس، یہ کلام جو ہے انہوں نے پڑھا. پھر جو کیفیت طاری ہوئی پورے مدنی قافلے پر وہ بیان سے باہر ہے. وہ یوں سمجھ لے کوہرام مچ گیا، رونا دھونا. اور کبھی نگاہ جو دیکھتے تھے کہ بس پر سامان ڈالا جا رہا ہے، کیسے داخل ہوگی. پھر مدینہ شریف کے درمیان میں نعتیں پڑھتے رہے، جیسے جیسے مدینہ قریب آتا تھا. پھر استقبال کیسے کیا جاتا ہے مدینہ شہر مدینہ کا، کھڑے ہو کر استقبال ہو رہا ہے. پھر جب جو ہے وہ اس سے پہلے وضو کر لیا گیا، پھر جو ہے وہ شہر مدینہ میں داخل کیسے ہوئے، پھر کیسے اترے بس سے، اس کے آداب کیسے ہیں. پھر اس کے بعد امیر اہل سنت کے ساتھ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ تھے. پھر ایک ایک کو امیر اہل سنت نے سبز گنبد کی زیارت کروائی، وہ بھی ایک لمحات تھے. مختلف لوگوں کا مختلف رنگ تھا. ایک کلام پڑھا جاتا ہے جب مدینہ شریف کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں، ہوئی امید باراور مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے. قدم بن جائے میرا سر، مدینہ آنے والا ہے، بچھورا میں نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے. اور ایسے موقع پہ ایک شعر جو پڑھا جاتا ہے نا، اس کی تو اس وقت کی جو لذت ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے. ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا، مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر، مدینہ آنے والا ہے. یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے، بس اس وقت کی ایک اپنی بات ہوتی ہے. اور امیر سنت آگے ہوتے ہیں بالکل، کہ پہلے آپ مدینہ پاک میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کے پیچھے اسلامی بھائی جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ سفر کی وہ قافلۃ الحرام اور وہ ماشاءاللہ پھر آپ کی کافی اس میں یادیں ہیں اور باتیں ہیں. امیر سنت سے بھی وہ بھی سب آغاپی بنے تھے، جو درمیان میں جو 16 سال کا جو گیپ ہوا، تو آپ کی کوششوں سے میں بھول نہیں سکتا، کیونکہ محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
اور وہ اس کا حق بھی ہے. استغفر اللہ. پھر الحمدللہ مجھے سعادت ملی, آپ نے ترغیب بھی دلائی تھی کہ مدنی قافلے جائیں گے, تو ذرا تربیت کا انتظام بھی ہوتا ہے. حج و عمرہ ایک ہماری مجلس بھی ہے, اس کے تحت جو ہے وہ یہ مدنی قافلے گئے بھی, اور ہم نے ان مدنی قافلے ہونے سے بہت کچھ سیکھا. جیسے عبدالحبیب بھائی فرما رہے تھے کہ مدنی قافلے کے ساتھ 40 دن 45 دن بھی رکے ہم اسلامی بھائیوں کے ساتھ, مگر امیر علیہ سنت کی صحبت کا نتیجہ یہ تھا, یقین جانیے ایسی محبتیں ہو گئی ہماری, آج سال گزر گئے, وہ ہمیں اپنے گھر بلاتے ہیں, ہم ان کے گھر جاتے ہیں. کئی ایسے تھے جو کلین شیو گئے ہمارے مدنی قافلے میں, داڑھی رکھ کر لوٹے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے ساتھ, ڈاکٹر صاحب بغیر داڑھی کے گئے تھے اور واپس لوٹے تو داڑھی انہوں نے رکھ لی تھی, الحمدللہ آج بھی ان کی داڑھی ہے. اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس مدنی قافلے کی برکت سے الحمدللہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے, ہمارے ذمہ دار بن گئے. ماشاءاللہ. عبادت گزار بھی ہم نے دیکھا, اس میں 50 طواف کرنے والے, 36 عمرے کرنے والے, 7 قرآن مجید ختم کرنے والے اسلامی بھائی اس مدنی قافلے میں تھے. یہ سب امیر علیہ سنت کے مدنی چل مدینہ کے قافلے کی بہاریں تھی, اسی کا حصہ تھا, اس لیے ہم نے اس کا نام بھی فیضان چل مدینہ رکھا تھا. سبحان اللہ. جی کالز دیں. میرا سید ابراہیم شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ مدینہ پاک کا کوئی ایسا یادگار واقعہ سنا دے جو جب بھی یاد آتا ہو تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہو. تو مدینے والے جب بھی یاد آئیں گے مسکراہٹ آئیں گی. واقعات تو ظاہر مدینے کی تو ہر گھڑی, کبھی اس کے باغ کا ذکر کریں تو کبھی باب البقیع کا, تو کبھی جو ہے وہ باب جبریل کا, باب السلام کا بھی یاد آتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایسا خصوصی کرم ہوا, یہ بیان کرتے ہوئے بھی میں, اللہ مجھے اچھی نیت. کیا کرم ہوا؟ وہ ایسا ہوا کہ کوئی وی آئی پی آنے والا تھا حاضری دینے کے لیے, تو انہوں نے باب جبریل کو انہوں نے پردہ لگا کے خاص کر دیا تھا کہ وہ وی آئی پی جو شخصیت آئی, کسی ملک کا وزیر اعظم ہوگا یا کوئی عہدیدار ہوگا, وہ حاضری دے گا. تو باب جبریل کو اس میں پارٹیشن لگا دیا تھا, اور وہاں کر اکیلا اس نے حاضری دینی تھی. میں سرکار کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے ایسے آیا اپنے انداز سے, اور میں نے کہا باب جبریل کھلا ہوا ہے, حاضر ہو گیا. اب داخل تو کوئی بھی نہیں ہے, اور میں داخل ہو گیا, قدمین میں سرکار کے صلاۃ و سلام پڑھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس طرف سے آواز آئی, اشارہ کیا انہوں نے کہ کوئی آنے والا ہے. آپ کیسے آ گئے؟ آپ نے نہیں کہا میں اپنے نانا جان کے قدموں میں ہوں؟ انہوں نے بلایا. ہاں, تو الحمدللہ ایسے کیسے کوئی آ جائے گا جب تک وہ خود ہی نہ ان کی تو اجازت ہے. ان کی اجازت کے بغیر تو کچھ. ہر مدینہ پاک میں حاضر ہونے والا وی آئی پی ہے, یہ کوئی آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہ ہے نا جاؤ کا ہے گواہ, آقا بلاتے ہیں اور وہ حاضری دیتے ہیں. تو یوں مشب تنہا الحمدللہ سعادت میں شریفین میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ماشاءاللہ. جی کال دیں. سلسلہ خوشگوار یادیں میں ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا سید ابراہیم اتاری, آپ سے عرض ہے کہ جب آپ کو امیر اہل سنت کی طرف سے گوشت ملتا تھا آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا کہ میرے پیر و مرشد نے بھی مجھ کو گوشت دیا ہے؟ آپ کی کیا فیلنگ ہوتی تھی؟ کچھ اس بارے میں کچھ یاد ہے بتا دیں. پچھلے ہمارے پروگراموں میں یہ ہوا ہے کہ کئیوں کو امیر سنت نے گوشت بھی بھجوائے, کئیوں کو بکرے بھجوائے, جانور بھجوائے. ان کی تو کرم نوازی کہتی ہے, گوشت کیا بہت کچھ دیا, سب کچھ تو دیا انہوں نے. ان کی کرم گوشت بھی آیا ہے اور کھانے بنے ہوئے بھی آئے ہیں, اور کس کس کا ذکر کیا جائے, کس کا ذکر کیا جائے, وہ یا تا پر عطا دیکھتے رہ گئے ماشاءاللہ. جی کال دیں. سید ابراہیم شاہ صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کو امیر سنت کی بارگاہ سے کوئی جانور ملا ہے؟ پھر اگر ملا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرہ. وہ اس کا جواب میں نے پیش کیا کہ جو ہے اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ جانور کیا ہے اس کا. ویسے امیر علیہ سنت کا طریقہ رہا ہے یہ کہ آپ سادات کا خیال کرتے ہیں, اور جو ہے وہ یعنی کسی کو ایک اگر جو ہے وہ تحفہ دینا ہے تو سادات اگر آتے ہیں تو ان کو 2 دیتے ہیں. تقریباً چیزوں میں یہی معمول ہے امیر علیہ سنت کا. ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو فرمایا کیا پیش کروں, ہاتھ میں تکیہ تھا نا, فرمایا باپو یہی پیش قبول فرما لے. میں نے کہا یہاں تک اسلامی بھائی نے بتایا جب آپ عطر کا کام کرتے تھے تو سید کوئی اگر آپ سے خرید لیتا نا تو ایسا اوقات آپ پیسے خود نہیں کہتے تھے کہ پیسے اس سے طلب نہیں فرماتے تھے, یعنی گمان ان کا یہی تھا کہ یہی سادات کا ہے.
تو نہیں لیتے تھے وہ لوگ, سمجھاتے تھے حضور یہ تو نقصان کر دیں گے آپ. تو یعنی آج امیل سنت جو مشورہ دے رہے ہیں نا, یہ سننے دیکھنے والوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, آج امیل سنت مدنی مذاکروں میں سید و سادات کے ساتھ جس طرح کا حسن سلوک کاروباری طور پر بھی اور دیگر طور پر بھی کرنا چاہیے, جو آج مشورے عطا فرما رہے ہیں. جب آپ اپنا کاروبار کرتے تھے تو آج جن کاروباری لوگوں کو آپ مشورہ عطا فرما رہے ہیں نا, آپ اپنے کاروبار کے وقت میں یہ کام خود بھی کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کی صحیح فرماتے, کوشش فرماتے, جس پر آج وہ اپنا ذہن ہمیں دے رہے ہیں. اور تو یہ ایک انتہائی پریکٹیکل کلام تھا, ایک پریکٹیکل چیز تھی کہ جو خود بھی کی ہے اور آج آپ اور ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہمیں یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور یقیناً یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی بات ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت, تو آپ کے اہل بیت سے عشق و محبت, آپ کے اصحاب سے عشق و محبت, اور سید و سادات جو کہ آپ کی اولاد سے ہیں کہ اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ماشاءاللہ میرے سنت نے جو ہمیں یہ جو تربیت فرمائی ہے سید و سادات کے تعلق سے, تو آج ایک سید صاحب ہمارے ساتھ رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب نے بھی اپنا واقعات اس طرح کی چیزیں نہیں پریکٹیکلی ہے, وہ جو ترغیب دیتے ہیں نا آپ اس کی, یہ کر کے دکھایا انہوں نے, اور تقریباً چیزوں میں دیکھیں. مگر یہ معمولات تو ابھی اتنے عام آپ نے فرمائے نا سادات کے حوالے سے, اب تو بیان, مگر سادات پر خصوصی کرم اور ان کے سے دیکھا چلا. میں تیسری چوتھی ملاقات کی بات کر رہا ہوں کہ ایک کینٹین مل رہا تھا مجھے اس وقت, میں جو کالج سے فارغ ہوا اسکول کا, تو پارٹ ٹائم میرا ارادہ تھا, تو میں نے امیر علیہ سنت سے ذکر کیا کہ وہ ہے, مگر اس کو ایڈوانس 5,000 روپے. تو امیر علیہ سنت, میں نے کہا میرے پاس ہے نہیں, وہ فرمایا مجھ سے لے لیں. میں نے سوچا کہ پیران عظام تو سے لینا دینا یعنی عموماً تو پیش کرتے ہیں ہم, مگر پیر صاحب جو ہے ابھی ملاقات ہے چوتھی پانچویں ہوئی ہے اور آپ کی طرف سے کہ لے لیں. اور مجھے یہ واقعی ایسا لگا کہ کتنی عطا فرمانے والے ہیں, شان ہے, شان ہے ان کی, بہت پیاری شان ہے. اللہ تعالیٰ میرے رسول کو سلامت رکھے اور ہمیں بھی سید و سادات کے ساتھ والہانہ محبت, عقیدت و پیار کا انداز اختیار کرنے اور یہ سب کچھ ہمیں بھی اللہ فیضان نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فضائے حرم کی یادیں, وہ رب کے کرم کی یادیں, گزارے جو